أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب. ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر قرآن مجید کا پہلا پیغام بشکل اقرا نازل ہوا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. معزز بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں،
اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، دین اسلام کا بنیادی پیغام تعلیم ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں سب سے پہلے جو سورۃ العلق کی 5 آیات کریمہ نازل ہوئیں، ان آیات کریمہ کا بنیادی پیغام تعلیم ہے۔ اس اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ وہ ابتدا ہی سے تعلیم پہ زور دیتا ہے، اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کو فرض قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، گویا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر بنیادی معلومات اور علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اپنے رب کے بارے میں جانیں، رسول کے بارے میں جانیں، اپنے دین سے واقف ہوں، حلال و حرام کے بارے میں جانیں، جائز اور ناجائز امور سے متعلق واقفیت حاصل ہو، اور اللہ کے اور بندوں کے حقوق سے واقف ہوں۔ یہ وہ بنیادی علم اور تعلیم ہے جس سے واقفیت ہر مسلمان پر ضروری ہے اور ہر مسلمان سے یہ مطلوب ہے۔ اور دین اسلام میں تعلیم اور علم کی اہمیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان بدر میں عظیم کامیابی حاصل ہوئی تو اس کے بعد جہاں 70 مشرکین مارے گئے تو وہیں پر 70 مشرکین کو اللہ کے نبی اور مسلمانوں نے قید کر لیا اور مدینہ لائے گئے، اور رہائی کے لیے اللہ کے نبی نے یہ شرط رکھی کہ 4000 درہم کم و بیش آپ نے ایک رقم متعین آپ نے فرمایا، گویا کہ 4000 درہم کم و بیش جو بندہ ادا کرے گا وہ اس قیدی سے رہائی حاصل کر سکتا ہے۔ اور ان میں سے بعض وہ تھے جو 4000 درہم دے نہیں سکتے تھے، تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جو 4000 درہم یا کم و بیش دے نہیں سکتے اور جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کے لیے فدیہ ہے۔ اللہ کے نبی نے مقرر کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا کہ ایک بچے کی جو فیس اللہ کے نبی نے مقرر فرمائی وہ تقریباً 400 درہم ہے، جو آج موجودہ قیمت کے اعتبار سے تقریباً 14 سے 15 ہزار روپیے ہوتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر آپ نے کیسی توجہ دلائی اپنی امت کی۔ اسی لیے قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابھی جو خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زمر کی آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے اس کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ لوگوں سے پوچھئے، آپ لوگوں سے یہ سوال کیجئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کے پاس علم کا سرمایہ ہے اور جو علم سے محروم ہے، جس کے پاس علم کی روشنی ہے اور جو جہالت کی تاریکیوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً اس کا جواب یہ ہے یہ دونوں کبھی برابر ہو نہیں سکتے، یقیناً عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو معزز حضرات و خواتین، تعلیم پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ یہ تعلیم مسلمانوں کی میراث ہے، یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری میراث ہے، تو اس میدان میں ہمیں اپنا نمایاں رول پیش کرنا چاہیے۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، الحمدللہ اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا دور جو ہمیں نظر آتا ہے 7th 8th اور 9th سینچوری کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ اللہ اکبر، ایسے عظیم دانشوران امت کو نصیب ہوئے جنہوں نے اپنے علم سے امت کو اور عام انسانیت کو فائدہ پہنچایا۔ علامہ اقبال نے انہی
اسلامی تاریخ کے روشن ادوار کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. آج یورپ کے کئی یونیورسٹیز اور کالجز کے سلیبس کو آپ پڑھ کر دیکھیے, وہاں پر ایسی کتابیں مقرر ہیں جن کتابوں کو مسلمانوں نے لکھا, جو کتابیں مسلمانوں کی میراث ہیں, نام بدل ڈالا تاکہ لوگوں کے سامنے مسلمانوں کا حقیقی وقار باقی نہ رہے. یاد رکھیں عزت و سربلندی اللہ نے تعلیم میں رکھی ہے, حقیقی کامیابی اللہ نے تعلیم کی راہ میں رکھی ہے. اگر مسلمان تعلیم کی راہ میں اپنا جوہر اگر دکھائیں, اللہ کی قسم عزت و سربلندی یہ امت مسلمہ کا مقدر بنے گی. آج ہم نے اپنی اس پہچان کو کھو دیا دوستو. جب بھی تعلیم کے حوالے سے رزلٹ آتا ہے یا عمومی جائزہ لیا جاتا ہے, معاف کیجئے گا مسلم قوم اپنا نمایاں رول ادا کرنے سے بہت قاصر نظر آتی ہے. مسلم طلبہ اور طالبات کا جائزہ لے کر دیکھیے گا, ابھی رزلٹ آیا, اللہ جزائے خیر دے ان طلبہ اور طالبات کو, ان مسلم طلبہ اور طالبات کو خصوصاً جنہوں نے تعلیم کے میدان میں اپنا لوہا منوایا, جنہوں نے تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی. لیکن عام جو ہے یعنی حال مسلمانوں کا یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں دوستو, جبکہ اس معاملے کو دشمنان اسلام نے اچھی طرح محسوس کیا کہ اس دنیا میں عزت و سربلندی اگر حاصل کرنی ہے وہ تعلیم کی راہ ہی سے ممکن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1948 میں یہودیوں نے فلسطین میں جب فلسطینیوں نے ان کو پناہ دی تو وہاں پر انہوں نے اپنی حکومت کی بنیاد اسرائیل کی شکل میں انہوں نے ڈالی, اور 1948 سے صرف 25 سال کی مدت, آپ 1972 اور 73 کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے, اس 25 سال کی مختصر سی مدت میں یہودیوں نے سب سے زیادہ اسی علم پہ زور دیا. پوری دنیا میں ایجوکیشن اور نیٹ ورک کا تعلیم کا نیٹ ورک انہوں نے پھیلا دیا, اپنا سلیبس انہوں نے اسکول اور کالجز میں داخل کیا, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ قوم کی تاریخ کو بدلنے کے لیے, قوم کی تہذیب اور ثقافت کو بدلنے کے لیے تعلیم کا بڑا رول ہوا کرتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے اس میدان میں بہت ترقی کی اور اس پر پوری توجہ دی. ہم مسلمانوں کی بھی ایک تاریخ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے کم و بیش 800 سال کے آس پاس حکومت کی, لیکن اگر اس طویل مدت میں مسلمانوں نے آنے والی امت کے حوالے سے کیا فکر انہوں نے کی, کیا ہماری یونیورسٹیز یہاں قائم ہیں, کیا ہمارے یہاں تعلیمی ادارے قائم ہیں؟ اللہ رحم فرمائے دوستو, تعلیم کے میدان میں ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں. آپ 800 سال کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے, عمارتوں پہ ہم نے توجہ دی, بہت ساری نئی عمارتوں پر مسلم حکمران نے توجہ دی, جبکہ یاد رکھیے گا کہ قوموں کی قسمت کو بدلنے میں عمارتوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا, بلکہ تعلیم وہاں اپنا رول ادا کرتی ہے, تعلیم کا وہاں کردار ہوتا ہے. اور حال یہ ہے, اللہ رحم فرمائے, کہ آج کے دور میں اگر کوئی قوم امت کے حوالے سے درد رکھتی ہے اور تعلیم کے میدان میں کچھ تبدیلی اور انقلاب لانا چاہتی ہے, تو ایجوکیشن سسٹم کو اگر بہتر سے بہتر بنانا چاہتی ہے, کوئی کالج یا کوئی اسکول یا کوئی تعلیمی ادارہ اگر کوئی قوم شروع کرنا چاہے, خاص کر مسلم قوم اور مسلم قوم کے چند نمائندگان اور دانشوران اگر اس میدان میں آگے آنا چاہیں, بتائیے گا سب سے بڑی رکاوٹ کون پیدا کرتے ہیں؟ ہم ہی لوگ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اگر کوئی قوم میں بدلاؤ لانے کے لیے, ایجوکیشن سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اگر کوئی اپنی سوچ پیش کرتا ہے, اپنے افکار کو پیش کرتا ہے, اپنا سرمایہ لگانا چاہتا ہے, بتائیے گا سب سے بڑی رکاوٹ کون پیدا کرتے ہیں؟ ہم مسلمان پیدا کرتے ہیں. اور جب تک ہمارے اندر ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا, ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا حوصلہ پیدا نہیں ہوگا, اللہ کی قسم ایجوکیشن کے میدان میں, تعلیم کے میدان میں کوئی کامیابی ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. محترم حضرات و خواتین, ہم نے کہا کہ تعلیم یہ مسلمانوں کی میراث ہے. ترقی اور عزت و سربلندی کا راز اللہ نے تعلیم میں رکھا ہے.
کسی معاشرے کی تہذیب اور اس کی ثقافت کو بدلنا چاہتے ہیں تو وہاں پر اچھی تعلیم لاگو کیجئے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تعلیم کے ذریعے آپ انسان کی منفی سوچ کو بدل سکتے ہیں. تعلیم کے ذریعے انسان کے برے اخلاق کو آپ مٹا سکتے ہیں. تعلیم کے ذریعے انسانیت کی ذہن سازی ہو سکتی ہے. تعلیم کے ذریعے آپ ایسے اقوام کی تربیت کر سکتے ہیں جو غلط راہ پہ آگے بڑھ رہے ہیں. اسی لیے ایک شاعر نے کہا کہ فرعون نے جب اس کو خبر ملی، ایک نجومی نے جب اس کو یہ خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو مٹا دے گا، جو تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہے، تو فرعون نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جائے. تو یہاں شاعر کہتے ہیں اگر فرعون بچوں کو قتل کرنے کے بجائے اگر وہ اپنی یونیورسٹی قائم کرتا، اپنی کالج وہ قائم کرتا اور بنی اسرائیل کے ہر بچے کو اس کالج اور یونیورسٹی میں اگر داخلہ دیتا تو گویا کہ فرعون اپنی سوچ کو بچوں میں منتقل کرنے میں کامیاب ہوتا. یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. تو مطلب یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے ہم اقوام کی سوچ کو بدل سکتے ہیں. آج لوگ امت مسلمہ کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. یاد رکھیے گا عملی زندگی سے ہمیں اس کا جواب دینا ہے. علمی میدان میں اپنے جوہر ہمیں دکھانا ہے، علمی میدان میں ہمیں اپنا لوہا منوانا ہے. اللہ کی قسم پوری قوم مسلم قوم کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی، اور مسلم قوم کا جو شعار ہے، مسلم قوم کی جو پہچان ہے، مسلم قوم کی جو خصوصیت ہے، اللہ نے وہ تعلیم میں رکھی ہے. جب اس شعار کو ہم نے کھو دیا، اس شعار کو جب ہم نے کھو دیا، یاد رکھیں ذلت و رسوائی امت مسلمہ کے حق میں آ گئی دوستو. اسی لیے تعلیم کے میدان میں امت مسلمہ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے گا جب ہم قرآن اور نصوص احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہیں پر یہ تقسیم نہیں ہے یہ دنیاوی تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے. آپ سارے نصوص کو پڑھ لیجئے گا، کہیں پر بھی اس کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ دینی اور یہ دنیاوی تعلیم ہے. ہر وہ علم مبارک ہے جس سے آپ اپنے رب سے قریب ہو جائیں، ہر وہ علم مبارک ہے جس سے آپ کے اندر بدلاؤ آئے، جس سے آپ کی سوچ میں فرق آئے، جس سے آپ کے برے اخلاق مٹ جائیں، جس سے آپ انسانیت سیکھیں، جس سے آپ مکارم اخلاق سیکھیں، جس سے آپ سبحان اللہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا سیکھیں، جس سے آپ اپنے حقوق اور فرائض اور واجبات سے واقف ہوں. ہر وہ علم مبارک ہے، ہر وہ علم مبارک ہے. لیکن قریب کے زمانے سے ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے اسے بانٹ دیا اور تقسیم کر کے رکھ دیا. اور حالت ایسی ہے دوستو کہ ہم مطلق کے علم کو عزت و سربلندی کا باعث نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. کیوں؟ آج ہمارے اسکول اور کالجز کا کچھ ایسا نصاب بنا ہوا ہے، تعلیم کی آڑ میں یہ مذہب کا قتل کرتے ہیں، تعلیم کی آڑ میں یہ لوگ دین کا سودا کرتے ہیں، تعلیم کی آڑ میں یہ آخرت کا سودا کرتے ہیں، یہ تعلیم کی آڑ میں عقیدے کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، تعلیم کی آڑ میں ہمارے بچوں کے اخلاق کو بگاڑنے کی سازش کرتے ہیں. تو اسی لیے آج تعلیم کے نام پر اللہ رحم فرمائے کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے غلط راستے کو اختیار کر لیا، جن کی مثبت سوچ منفی سوچ میں تبدیل ہو گئی. حالانکہ تعلیم یہ عزت و سربلندی کا جوہر ہے، عزت و سربلندی کا سبحان اللہ پیش خیمہ ہے. آخر کار کیا بات ہے؟ کیونکہ آج کچھ ایسا سلیبس ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان طبقہ غلط راستے کی طرف بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. تو اس موقع پر ہر ذمہ دار سرپرست والدین کو چاہیے جہاں وہ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، یہ فکر مندی ان کے پاس ہے، وہیں پر اس کا بھی آپ جائزہ لیجئے گا جس ادارے میں اور جس اسکول اور کالج میں آپ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں کہیں اس تعلیم کی آڑ میں آپ کے بچے کی آخرت تو نہیں برباد ہو رہی ہے، آپ کے بچے کا اسلامی عقیدہ تو نہیں بگڑ رہا ہے. ہر ماں باپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے. علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ.
آج کچھ ایسا نصاب ہے، اس نصاب میں الحاش شامل ہے، اس نصاب میں بے دینی شامل ہے، اس نصاب میں دین بیزاری شامل ہے، اس نصاب میں آخرت کو قتل کرنے کی ناپاک سازش کی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے ہر ماں باپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ تعلیم سے نوازی ضرور، لیکن ایسی تعلیم نہ دیں، ایسی تعلیم نہ دیں اپنے بچوں کو، اس تعلیم کی آڑ میں آپ کے بچوں کا اخلاق بگڑ جائے، اس تعلیم کی آڑ میں آپ کے بچے دین کا سودا نہ کر بیٹھیں۔ تو اس کی فکر ہر ماں باپ کو ہونی چاہیے۔ یہاں پر دو تین باتیں کہہ کر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں گے، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، خاص کر ہم نوجوان طبقے سے مخاطب ہیں جو تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، یہ تعلیم کی راہ ایسی جو محنت چاہتی ہے، جو قربانی چاہتی ہے، جو سیکریفائس چاہتی ہے۔ بہت سارے طلبہ چاہتے ہیں بغیر محنت اور قربانی کے کامیابی حاصل کر لیں۔ یاد رکھیے گا، اس میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دو اہم جو ہے شرطیں ہیں، ایک محنت اور دوسری قربانی۔ آپ بتائیے گا کہ جو قوم محنت سے جی چراتی ہو، جو قوم قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو، وہ قوم تعلیمی میدان میں کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس نے کائنات بنائی ہے، اللہ نے ایک سنت کو ودیت کر دیا ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، جو انسان محنت کرے گا، محنت کا پھل وہ دنیا ہی میں پائے گا۔ آج دیگر اقوام محنت کر رہی ہیں، وہ اپنا پھل پا رہی ہیں، لیکن مسلم قوم اللہ رحم فرمائے سستی کا لبادہ اوڑھ لیا، کاہلی کا لبادہ اوڑھ لیا، مایوسی کا لباس پہن لیا، اور نتیجے میں ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ بہت سارے طلبہ I can't do، میں یہ کام کر نہیں سکتا، میں آگے بڑھ نہیں سکتا، مایوسی اللہ رحم فرمائے بہت سارے طلبہ کی پہچان بن گئی ہے۔ اور بعض ایسے احباب بھی ہوتے ہیں، ایک مرتبہ ناکام ہو جائیں ایسا کوستے ہیں، ایسا برا بلا کہتے ہیں، وہ طالب علم آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں کر پاتا ہے۔ اور ہم نے کبھی اس طالب علم کو یہ گھول کر نہیں پلایا کہ ٹرائی اگین، کہ آگے بڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، کامیاب قوم کی پہچان کیا ہے؟ کامیاب قوم کی پہچان کیا ہے؟ جب وہ ناکامی کا سامنا کرتی ہے، ناکامی میں کامیابی کے راستے تلاش کرنا، یہ کامیاب قوم کی پہچان ہے۔ اور ناکام قوم کی پہچان کیا ہے؟ کہ کامیابی میں ناکامی کی بدگمانی کرنا، یہ منفی سوچ ہے جو ایک ناکام قوم کی پہچان ہے۔ اگر آپ ناکام ہیں، یاد رکھیے گا اللہ آپ کو اور اونچا اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو گرا رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس گرنے میں آپ کامیابی تلاش کیجئے، اللہ کی قسم بہت آپ آگے بڑھیں گے۔ اور یاد رکھیے گا دوستو، یہ وقت امت کو کچھ دینے کا ہے، یہ وقت امت کے اندر کچھ بدلاؤ لانے کا ہے۔ اور بدلاؤ کون لائیں گے؟ تعلیم یافتہ طبقہ ہی بدلاؤ لائے گا۔ اسی لیے ہم طلبہ سے گزارش کرتے ہیں کہ محنت سے کبھی مت جی چھڑائیے، قربانی دیجئے، قربانی دینے سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات، ہمارے جو سرپرست حضرات ہیں، کبھی تنگی آتی ہے، معاشی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت جلد ہمت ہار جاتے۔ حالانکہ آپ کے بچے کے پاس ٹیلنٹ ہے، صلاحیت ہے، آپ نے کچھ برداشت کیا نا اس علم کی خاطر، تو آپ کا فیوچر اور بچے کا فیوچر بہت روشن ہوگا۔ بس کچھ معاشی تنگی آتی، گھر میں کچھ پریشانی آتی ہے، زندگی گزر بسر کرنے کے لیے کچھ پریشانی آئی، فوراً فیصلہ کر لیا کہ بچے کی تعلیم کو ترک کرنا ہے اور اسے کسی جاب پہ لگانا ہے۔ اگر تعلیم کے میدان میں آگے بڑھاتے، اللہ اکبر، آپ کا بچہ، اس کے اندر ہیرے چھپے ہوئے ہیں، ان ہیروں کو پہچانیے۔ یاد رکھیے گا کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ ان میں جو صلاحیتیں ہیں، ان میں جو ہیرے ہیں، وہ یوں ہی دفن ہو جاتے ہیں، یا تو ماں باپ کی غلط جو ہے رہنمائی کی وجہ سے، یا غلط صحبت کی وجہ سے، یا کوئی اس کو موٹیویٹ ہی نہیں کرتا ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم نے موٹیویٹ کرنا ہی جو چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی آگے بڑھتا ہے، اسے کیسے ہم نیچے کریں، اس پر ہماری فکر ہوتی ہے۔ کوئی نیچے ہو رہا ہے، اسے کیسے آگے بڑھائیں، یہ ہماری سوچ نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر ہم احباب سے گزارش کریں گے، اگر معاشی تنگی ہے نا، گھبرائیے مت، ہمت کیجئے، کچھ برداشت کیجئے، کچھ جو ہے بھوک و پیاس کو برداشت کیجئے، اور اپنے بچوں کو پڑھائیے گا۔ اور ان احباب سے ہم گزارش کریں گے جن کو اللہ نے خوب نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، تو ایسے احباب کو چاہیے کہ اپنے خاندان کے،
آس پاس ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے جو معاشی تنگی کی وجہ سے اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پاتے ہیں، اپنا مالی سپورٹ وہاں پیش کیجئے گا۔ اللہ کی قسم یہ بچے مستقبل میں امت کے حق میں نفع بخش ثابت ہوں گے۔ اور ایک اہم بات، تمام سرپرست حضرات غور سے سنیے، اور جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ بھی غور سے سنیں۔ آپ آگے بڑھ گئے ماشاءاللہ، آپ کافی ترقی کر رہے ہیں، اللہ آپ کو آگے بڑھائے، اللہ آپ کی ترقی میں اور اضافہ فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے خاندان کے، آپ کے محلے کے بچے غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ پڑھ لیا ماشاءاللہ 10th اور +2 ختم کر لیا، اور یاد رکھیے گا ابھی یہ بات ہم کیوں ذکر کر رہے ہیں، 10th اور +2 کا رزلٹ آیا، اب اس کے بعد کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ذہن سازی کی ضرورت ہے، بیٹھ کر ہمارے نوجوان طبقے سے بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر عالم دین ہر بچے تک پہنچ نہیں پاتا ہے، لیکن آپ پہنچ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ کے خاندان میں کہاں بگاڑ ہے، اور آپ جانتے ہیں آپ کے خاندان میں کہاں ہیرے اور موتی چھپے ہوئے ہیں، یہ آپ پہچان سکتے ہیں، یہ آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کی ذمہ داری کیا؟ کاؤنسلنگ کرنا۔ یہاں پر دیکھیے گا ہمارے بعض طلبہ +2 کے بعد ایک ایسا فیلڈ اختیار کرنا چاہتے ہیں، صرف ان کی خواہش ہوتی ہے اور وہ فی الوقت ضرورت نہیں ہوتی ہے اس فیلڈ کی، تو صرف خواہش کی بنیاد پر آپ کو فیلڈ اور میدان انتخاب نہیں کرنا ہے، آپ کو جو ہے کوئی ڈگری آپ کو لینی نہیں ہے، بلکہ خواہش کے ساتھ ضرورت بھی ہونی چاہیے۔ جہاں پر آپ کی خواہش ہے ضرورت نہیں، وہاں خواہش کو بدل لیجئے گا، اور جہاں ضرورت ہے وہاں اپنی خواہش کو لاگو کیجئے گا، اللہ کی قسم بہت فائدہ مند ہوگا۔ یہ کاؤنسلنگ کون کریں گے، یہ رہنمائی کون کریں گے؟ ہمارے سرپرست حضرات اور ایجوکیٹڈ طبقہ کرے گا۔ اور ہماری نوجوان نسل ایسی ہے جو بڑوں سے ملاقات کرنا نہیں چاہتی، جو بڑوں سے کچھ مشورہ لینا نہیں چاہتی۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم ایسے نوجوانوں کو معلوم کریں، اور اگر وہ دور بھاگنا چاہیں انہیں قریب کیجئے گا، ان کی صحیح رہنمائی کیجئے گا۔ اللہ رحم فرمائے ان بندوں پر جو ہمارے نوجوان طبقے کی غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ میدان اتنا فائدہ مند نہیں ہے، پھر بھی آپ بس وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ پیچھے رہ جائے، اس لیے آپ غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا ہے۔ تو اس لیے محترم حضرات، تعلیم کے میدان میں مجھے اور آپ کو سنجیدہ ہونا ہے، اور یہ ایسا وقت ہے کہ ہمارے طلبہ فیوچر کو لے کر کافی پریشان ہیں، ہمارا نوجوان طبقہ اپنا فیوچر لے کر کافی پریشان ہے۔ اس وقت کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، ذہن سازی کی ضرورت ہے، موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے اندر ہمت کی اور اسی طرح سے ترقی کی کرن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا پتہ ہماری تھوڑی سی گفتگو ہمارے نوجوان بچے کے فیوچر کو سنوار دے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تعلیم کے میدان میں ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیم کے میدان میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو تعلیمی مشکلات ہیں، تعلیمی مسائل اور پریشانیاں ہیں، اللہ ان پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، اور ہمارے نوجوان طبقہ خاص کر طلبہ اور طالبات جو تعلیمی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سفر میں ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سفر میں ان کی مدد فرمائے، اور خاص کر جنہوں نے +2 ختم کیا ہے اور آگے جو ڈگری کرنا چاہتے ہیں، جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو سب سے بہتر راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں انتخاب فرمائے۔ اور اسی طرح سے دنیا بھر سے الحمدللہ سفر حج پر لوگ نکل چکے ہیں اور نکل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حجاج کی حفاظت فرمائے، تمام حجاج کو حج مبرور نصیب فرمائے، تمام حجاج کے سفر و حضر میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہم میں سے جو حج کرنے سے رہ گئے ہیں آنے والے سالوں میں حج کی سعادت اللہ نصیب فرمائے، امن والی، سکون والی، چین والی اور اطمینان والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ایمان پر اللہ ہم سب کو باقی رکھے، اور ایمان پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک على محمد وعلى ال محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم اعز الاسلام والمسلمین
وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم بارك لنا في علمنا. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في أموالنا. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.